یاد رکھ لیں کہ سورۃ التوبہ، اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ جو ہے جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ جس صورت کے اندر بہت کچھ ایسا ہے، میرے اپنے تجزیے کے مطابق قرآن مجید کی مشکل ترین صورتوں میں سے سب سے بڑی مشکل صورت آج کل کے اعتبار سے سورۃ توبہ ہے۔ ایک تو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار میں، اپنے احکامات کے اعتبار میں، اور ایک صورت جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز رکھی ہے کہ صورت کا نام ہے سورۃ توبہ، اور توبہ کا معنی ہے معاف کرنا، معافی مانگنا، توبہ ہو جانا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور صورت کے اندر جو مضمون ہے وہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ اور وہ مضمون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے مطلب ان سے برات ہے، مشرکین سے جنگ ہے، منافقین سے جنگ ہے۔ اور یہ صورت کا وہ مزاج ہے جیسے قرآن مجید کی ایک مکی صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورۃ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ صورت کہ اے کافرو تم اور ہمارا اور تمہارا کوئی لنک نہیں ہے۔ دین اسلام کا ایک اصول ہے، بنیادی اصول، جس کو ہم کہتے ہیں الولا والبراء۔ الولا والبراء، کن لوگوں سے آپ کی دوستی ہے اور کن لوگوں سے آپ کی دشمنی ہے۔ یہ اس صورت کے اندر مین اساس ہے کہ آپ کا الولا والبراء کیا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ الولا والبراء کیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو جائے، اگرچہ ہمارے سامعین پاکستان انڈیا سب جگہوں سے ہے، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی اور میچ میں اتنی گیدرنگ یا اتنی جو ہے وہ شور شرابہ نہیں ہوگا جتنا کہ صرف پاکستان میں نہیں یا انڈیا میں نہیں، پاکستان اور انڈیا سے باہر نکل جائیں اور کہیں پر بھی چلے جائیں کسی ملک میں جہاں پہ پاکستانی اور انڈیا رہتے ہوں، تو ان دو ملکوں کے میچ میں اتنا بڑا آپس میں جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، اتنی جو ہے وہ اپنے آپ کو جتایا جاتا ہے، میں پاکستانی ہوں اور میں انڈین ہوں۔ اسی طرح مسلمان گیا گزرا کیوں نہ ہو، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، بڑا گنہگار ہے، لیکن جیسے ہی کوئی یہودی یا اسرائیل کی بات ہوگی تو اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جی مجھے اسرائیل بڑا پسند ہے اور میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ جو دلوں کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا رجحان اور ہماری دلی محبت کیا ہے، ہو سکتا ہے لوگ، میں فی الحال چونکہ پاکستان سے ہوں تو پاکستان کی بات کروں گا، ہو سکتا ہے لوگ پاکستان کی حکومت کو، ہو نہیں بلکہ ہے باقاعدہ کہ لوگ پاکستان کی حکومت کو گالی دیتے ہوں، پاکستان کی حکومت کو برا بھلا کہتے ہوں، لیکن جیسے ہی پاکستان ایز اے ریاست کے بات کی جائے کہ پاکستان ریاست، تو ہر بگڑا سے بگڑا آدمی بھی کہے گا کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مکہ مکرمہ یا سعودیہ عربیہ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ سعودیہ عربیہ کی گورنمنٹ کے ساتھ لوگ ہزاروں اختلاف رکھ سکتے ہوں گے، رکھتے بھی ہوں گے، رکھتے بھی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ میں مکہ اور مدینہ سے محبت نہیں کرتا ہوں، بشرط یہ کہ جب وہ مسلمان ہو تو مسلمان کن لوگوں سے ہماری دلی ہمدردی ہونی چاہیے اور کن لوگوں سے ہماری دلی طور پہ لا تعلقی ہونی چاہیے، اس کی بیس ہے یہ صورت، اس کی بنیاد ہے اس صورت پہ کہ اے ایمان والو تمہیں کس طرف جھکاؤ کرنا ہے، تمہارا دلی میلان کہاں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور اس وقت دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک روم اور فارس، دنیا کی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ آج کل کے شاید امریکہ اور رشیا اس کے برابر نہ ہو جتنے کہ اس وقت روم اور فارس تھے، بہت بڑی طاقت تھی، اور ان دونوں کی آپس میں جنگیں ہوتی ہیں۔ اب مسلمانوں کو کیا فائدہ، نہ دوڑ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ، چند لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں، کیا تعلق ہے ان کا روم اور فارس سے؟ اور مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں 313، جنگ احد میں جو ہے وہ 1000، جنگ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1500 لوگ، اور زیادہ سے زیادہ تعداد فتح مکہ میں 10,000 تھی۔
چلے اور تعداد بڑھا لو، آخری حج کے موقع پہ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے، لیکن 1,24,000 یہ 23 سال کے بعد کی بات ہے، لیکن مکہ میں کتنے تھے؟ اور وہ اپنی حمایت ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ روم والے غالب آ جائیں، اور اللہ نے سورت روم نازل کر دی۔ قرآن مجید کی سورت کا نام سورت روم ہے کہ مسلمانوں نے حمایت ظاہر کی اندرونی طور پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم وہ آگ کے پجاری ہیں، یہ رومی ہیں تو عیسائی نہ، ٹھیک ہے گئے گزرے ہیں لیکن کم از کم آسمانی مذہب والے ہیں۔ تو دلی حمایت کہاں ہونی چاہیے ایک مسلمان کی؟ اس کو کہا جاتا ہے الولا والبرا۔ میرا تعلق ہے اسلام سے، میرا تعلق ہے مسلمانوں سے، میرا تعلق ہے اللہ کے گھر مکہ اور مدینہ سے، میں اپنے آپ کو اس طرف ڈالتا ہوں، میں برات ظاہر کرتا ہوں اسرائیل سے، میں برات ظاہر کرتا ہوں یہودیوں سے، میں برات ظاہر کرتا ہوں عیسائیوں سے۔ یہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا ثواب ہے۔ انسانیت کے ناطے، انسانیت تو دور کی بات ہے، ایک جاندار ہونے کے ناطے سے کسی نے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو احسان کرنا، حسن سلوک کرنا سب کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا دل کہاں ہونا چاہیے؟ اس کی بیس ہے سورت التوبہ، جس کو سورت الولا، جس کو مین وہ جو نظریہ ہے الولا والبرا والا، وہ ہے ہمارا اس سورت کی بیس پہ بننا چاہیے۔ اگر جاننا ہو تو پاکستان انڈیا کے میچ میں دیکھ لیں کہ آپ کن کے سائیڈ لیتے ہیں اور کن کی سائیڈ چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ میچ کے ہارنے اور جیتنے پہ باہر نکل کے رو رہے ہوتے ہیں، چیخے مار رہے ہوتے ہیں، ہائے میں نے تو اتنی مہنگی ٹکٹیں لی تھی اور یہ ہار گئے اور یہ جیت گئے اور فلاں ہو گئے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہم کس سائیڈ پہ اپنی لیتے ہیں؟ کاش کہ اتنی محبت، اتنا تعلق اسلام سے ہو جائے، اتنی ولا اسلام سے ہو جائے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے پر کھلنا شروع ہو جائیں۔ الغرض سمجھ آ گئی کہ الولا والبرا نام کس چیز کا ہے۔ سورت کا نام توبہ ہے اور اس کے اندر بیزاری اظہار کیا گیا ہے، لا تعلقی۔ سورت توبہ کا نام ایک واقعے کی بنیاد پہ ہے جو اس سورت میں آئے گا کہ 3 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے سچ بولنے کی وجہ سے، سچ بولا اور پیچھے رہ گئے، جنگ سے پیچھے رہ گئے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، 40 دن تک ان سے بولنا بند کر دیا، جس سے ہمیں ایک اصول بھی ملتا ہے کہ کسی سے گناہ کی وجہ سے اگر انسان، ویسے تو 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے اگر کسی انسان سے بات کرنا چھوڑ دے کہ میں اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے فلاں رشتہ دار سے اس لیے بولنا چھوڑ رہا ہوں، دنیا کے لیے تو بڑے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لو جی اس نے ہماری جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا، اس نے فلاں کر لیا تھا، کبھی کسی نے اس لیے بھی بولنا چھوڑا ہے کہ چونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، چونکہ میں نے اس کو نیک کام پہ لگایا تھا نہیں لگائے، برائی کی طرف جا رہا ہے۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک بولنا چھوڑا، لوگوں کو بول دیا ان سے بے تعلقی کر لو، چھوڑ دی لوگوں نے بولنا ان سے، دوستوں نے، حتیٰ کہ رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ بیوی کے نے الگ ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے بات کرنا۔ پھر 40 دن کے بعد ان کی توبہ آتی ہے اور پھر قیامت تک وہ واقعہ اس صورت میں بیان ہوتا رہے گا کہ 3 لوگ ایسے تھے، سچ بول کر بھی نبی کی ناراضگی لے لی تھی، سچ بول کر بھی نبی کی ناراضگی لے لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سچ بولنے کی وجہ سے قیامت تک یاد رکھا، اور ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہوا کرو۔ وہاں پہ اس واقعے کی بنیاد پہ اس کا نام سورت توبہ ہے جو اس میں واقعے میں آئے گا، اور اس سورت کا جو مین اصل موٹو ہے یا مین ایم ہے جس کا میں نے بتایا ہے الولا والبرا۔ پھر اس سورت کو اگر ہم تقسیم کریں تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے سورت۔ کچھ حصہ بیان ہے اس الولا والبرا کا کہ ہمارا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، ہم مسلمان ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات واضح کرنا ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور ایک نظام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، ختم، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور ماننے والوں کو بچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ایسا ہوا؟ عملی طور پہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو پورا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے، دنیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، لیکن فزیکل آپ مکہ مکرمہ میں اور عرب میں آئے، باقاعدہ قرآن مجید کی لینگویج اور زبان عربی بنائی۔ جن عربوں نے اس پہ ایمان نہیں لایا، آخر تک پھر ان کی یہ سزا آ گئی تھی کہ اب ان کو قتل کر دو، ختم، اب ان کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے زمین پہ۔ وہ حکم اس صورت میں آتے ہیں۔ وہ جو آخر میں آ کے سٹیپ میں وہ آرڈر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کی اگر بعثت کو بھی غور کریں تو آپ کے مبعوث ہونے کی بھی دو مقاصد ہیں۔ ایک عربوں کو سیدھا کرنا، جیسے بنی اسرائیل کی طرف نبی آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، اور ایک پوری دنیا کو جو ہے وہ سیدھا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سن 6 ہجری تک 13 سال مکہ اور 6 سال مدینہ، ان 13 اور 6 کتنے بنتے ہیں؟ 19 سال۔ 23 سالوں میں سے 19 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر نکل کے کوئی دعوت نہیں دی ہے، کوئی پیغام نہیں پہنچایا دین اسلام کا۔ جیسے ہی عربوں نے تسلیم کر لیا اور صلح حدیبیہ ہو گیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا اعلان کر دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ صلح حدیبیہ پہ ہوا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیروں کو بھیجا، جاؤ اب دنیا کے بادشاہوں کے پاس اپنا پیغام اسلام کا لے کے جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر، کسریٰ، مصر کے مقوقس، اسی طرح نجاشی جو کہ حبشہ میں تھا، اس کی طرف بھی پیغام بھیجا۔ نجاشی ایک مسلمان ہو گیا تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ اس کے بعد دوسرا نجاشی آ گیا تھا جو مسلمان نہیں تھا، اس کی طرف بھی پیغام بھیجا۔ اور اس صورت میں اس کے ریلیٹڈ بھی ایک بات ہے جو میں ابھی کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام بھیجے دنیا بھر کے ان بادشاہوں کو، اور دنیا کا قانون آج تک چلتا ہے کہ کم از کم کسی ملک کے، چاہے دشمن کا کیوں نہ ہو، کسی سفیر کو نہیں قتل کیا جاتا، کسی سفیر کو نہیں قتل کیا جاتا۔ آپ کا دشمن کے ملک کا ہی سفیر کیوں نہ ہو، یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک سفیر کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ جنہوں نے کسریٰ نے نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغام کو پھاڑ دیا، نجاشی نے بھی خاموشی اختیار کی، مصر کے بادشاہ نے تحفے تحائف بھیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہ لایا۔ لیکن جو روم کی طرف سے غسانی حکومت تھی، اصل میں غسانی حکومت آج کل کے دور میں اگر ہم علاقہ دیکھیں تو تبوک سے اوپر اور آج کل کا یہ جارڈن یا عراق کا نیچے والا ایریا، کویت کا اور اس کا قریب کا، ان تمام علاقوں میں وہ عرب لوگ رہتے تھے جو عربوں سے، جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے روم میں، اور اپنی حکومتیں بنا لی تھیں۔ اور یہ تھے عرب، لیکن رومیوں کے ساتھ مل کے عیسائی ہو گئے تھے، اور عیسائی مذہب میں روم کے انڈر میں تھے۔ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور کہا کہ ان سے جنگ ہوگی اب۔ لیکن لشکر تھا 3000 کا، کتنے کا؟ 3000۔ اور مقابلہ ہو گیا غسان کی حکومت۔ غسان والوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان لڑائی کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے روم کو کہا کہ ہم تو تمہارے ہیں، ہماری مدد کرو۔ روم نے 1,00,000 کی فوج بھیج دی۔ اب 3000 کا 1,00,000 سے کیا مقابلہ تھا؟ جنگ موتا میں یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور فرمایا تھا اس جنگ میں فلانا شہید ہو جائے، زید جو ہے وہ شہید ہو جائیں، اور اسی طرح جعفر طیار شہید ہو جائیں تو فلانا امیر بنے، فلانا امیر بنے۔ آخر میں 3 شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر جھنڈا آ جاتا ہے خالد ابن ولید کے ہاتھ میں، جنہوں نے 1,00,000 کے لشکر میں
3,000 کے مجاہدین کو اس انداز میں منظم کیا کہ کم از کم دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اور نہیں تو ان 3,000 کو بچا کے واپس لایا جائے۔ اس منصوبہ بندی میں کامیاب ہوئے۔ روم کو جو ہے وہ زیادہ شکست تو نہیں ملی اور مسلمانوں کی بھی فتح یہ تھی کہ 3,000 بندہ 1,00,000 بندوں سے بچ جانا، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو 3,000 بندوں کو واپس مدینہ کی طرف لے کے چلے گئے۔ یہ پہلا ٹکراؤ تھا عرب کا اور یعنی روم کا۔ اس میں جب جنگ موتا ہوئی تو پھر اس سے 1 سال بعد وہ جنگ ہوتی ہے جس کا تذکرہ پھر اس صورت میں آتا ہے، جس کا نام جنگ تبوک ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب میں خود نکلتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا لشکر لے کے گئے جس میں اعلان کر دیا، عام اعلان، سارے کے سارے لوگ جائیں گے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جانا ادھر ہوتا تھا اور اعلان ادھر کا ہوتا تھا کہ رائٹ کو جانا ہے جی، اور جبکہ ٹارگٹ لیفٹ ہوتا تھا تو پھر نکلتے بھی رائٹ والی سائیڈ سے تھے اور آگے جا کے گھوم کے پھر لیفٹ کو ہو جاتے تھے تاکہ دشمن کا کوئی جاسوس ہو اندر تو خبر ملے کہ مسلمانوں نے تو ادھر جانا ہے، جبکہ جانا ادھر ہوتا تھا، نکلتے بھی پھر ادھر سے تھے، آگے سے بہت بڑا چکر لگا کے گھوم کے پھر ادھر جایا کرتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہیں اور جا رہے ہیں۔ لیکن اس مقابلے میں واضح کر دیا۔ پھر وہ جنگ تبوک ہوئی، سارے صحابہ نکلے، واقعات آ جائے گا، تنگی میں، مشکل میں، پھل پکے ہوئے تھے، کیونکہ مقابلہ اب تھا روم سے مقابلہ۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ روم آخری سرحد تھی اس وقت، تبوک آخری سرحد تھی اس وقت جزیرہ عرب کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جزیرہ عرب جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے، وہاں پہ رومی مقابلے میں آنے سے ڈر گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اب ساتھ والے قبیلے آئے، امن کا معاہدہ کرتے رہے اور امن کا معاہدہ کر کے جاتے رہے، اور وہ جو جنگ موتا میں تھوڑی سی جو ہے وہ مطلب تھوڑی سی کوئی فضا بری پھیلی تھی کہ مسلمان وہ جنگ موتا میں کیسے ہو گئے، روم غالب آ گیا روم۔ اب وہ فضا بدل گئی، مسلمان لڑائی کا انتظار کرتے رہے، لیکن رومیوں کی طرف سے ایک فوجی بھی لڑنے کے لایا۔ روم کا بادشاہ سمجھ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکوں گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں اس کا تفصیلی واقعہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرا اہم اس کے اندر جو موضوع ہے کہ منافقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بڑا منافقین کا پتہ تب چلا جب غزوہ تبوک ہوا تھا۔ اب پتہ چلا کون نکلتا ہے کون نہیں نکلتا ہے، کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں سورۃ النساء میں اس بات کو بتایا گیا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں 2 لوگوں کو تو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الکافرون، یا یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کہیں پر بھی مخاطب یہ نہیں کیا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو۔ ان کے کردار کو واضح کیا ہے لیکن مخاطب نہیں کیا۔ اس صورت میں جب کبھی ایمان والوں کو مخاطب ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم یہ برا کام کیوں کر رہے ہو، تو لفظ ایمان والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ منافقین بظاہر مسلمانوں میں تھے، بظاہر مسلمان کہلاتے تھے، اس لیے وہ خطاب لفظ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، لیکن اصل مخاطبین وہ منافق ہوتے ہیں، اصل وہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے وہ منافق ہوتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کا تھوڑا سا خلاصہ ہے